السلام علیکم گائز، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. الحمدللہ آج میرے 6 منتھ کمپلیٹ ہو گئے کوریا میں، اور اب میں یہاں سے موو کر رہا ہوں. ابھی یہ ایک سرپرائز ہے، میں ابھی کہاں جا رہا ہوں. کوریا کا ٹائم ہمارا بہت اچھا گزرا ہے، بہت مشکلیں بھی آئیں اس وقت میں، اور بہت اسٹرگل کی. الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہے یہ ٹائم بھی اب ہمارا. اب انشاءاللہ پاکستان جائیں گے واپس. اور ابھی تو لیکن میں پاکستان نہیں آ رہا، ابھی میں ایک جگہ اور جا رہا ہوں، تو آپ لوگ گیس کریں. گائز گاڑی آ گئی ہے ہماری نیچے، اب ہم اسٹیشن جا رہے ہیں، وہاں سے بس میں بیٹھ کے سیول جائیں گے. یہ گاڑی آ گئی ہے ہماری، اب سامان رکھ رہے ہیں ہم اس میں. 일본이 카타르 월드컵 2022년 대회에서 조별리그에서 스페인 및 یہ کوریا کی ایک امپورٹنٹ تھنگس ہے، یہ سارا سامان میرا یہاں پہ رکھا ہوا ہے. ابھی ٹائم ہے میری بس میں، تو ہم جا رہے ہیں یہاں سے باہر، اور وہاں پہ جا کے تھوڑا سا ویٹ کریں گے، لیکن سامان ہمارا اسٹل یہیں رکھا رہے گا. بس کا ٹائم ہو گیا میری، اب بس میں بیٹھنے جا رہا ہوں. یہ آ گئی بس ہماری، اور ابھی ہم بیٹھ رہے ہیں. ایئرپورٹ پہنچ گئے ہم. یہاں سے لگیج ریسیو کریں گے، پھر جا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے. آ گئے ہم بھی اندر، انچن ایئرپورٹ. ابھی ہمیں جانا ہے کے کاؤنٹر پر، اور یہ سارے کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں، یہ ایف اے، پھر جی اے، اس سے آگے جا کے کاؤنٹر پہ جانا ہے ہم نے. وہاں جا کے ہم ابھی ویٹ کریں گے. فلائٹ ہو گئی ہماری ڈیلے، اور اب جا کے ہماری فلائٹ ہے 2:25 پہ یہاں سے فلائی ہوگی. تو ابھی یہاں پہ ٹائم ہو رہا ہے 7:20. تو بڑا لمبا ٹائم ہے. خیر ابھی اکیلا ہوں میں، تو بس ابھی سوچ رہا ہوں یہاں پہ بس سیٹوں پہ ہی سو جاؤں. تو ابھی سامنے ویو چیک کریں آپ. ایک امپورٹنٹ بات آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی کہ اگر اب آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کوریا آتا ہے، اور اگر D4 ویزے پہ آتا ہے، تو D4 ویزے پہ آنے کے بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو اپنا ویزا چینج کرانے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو غلطیاں مجھ سے ہوئیں، اور جو ریگریٹ میں نے کیا اپنے آنے کے بعد ادھر، وہ آنے والا کوئی بھی شخص یہاں پہ نہ کرے. کیونکہ آپ کو پنجابی بہت سارے ملیں گے یہاں پہ، پنجابی بھی بہت اچھے یہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں. لیکن کراچی والے لڑکے جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں، کیونکہ ان کو کوئی زیادہ سپورٹ نہیں کرتا. تو اس لیے کراچی سے جیسے میں آیا تھا، ایک کنسلٹنٹ کے تھرو آیا تھا، اور جو خواب اس نے مجھے دکھائے تھے یہاں پہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوریا میں بھائی. تو اس لیے جو بھی آ رہا ہے تو اس ساری باتوں کو ذہن میں رکھے وہ، کہ بھائی یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو اگر آپ لینگویج پروگرام پہ آتے ہو، تو پھر آپ نے صرف اور صرف اسٹڈی کرنی ہے. آپ کو ورک الاؤ نہیں ہے. آپ کو اگر کوئی کنسلٹنٹ بولتا ہے کہ بھائی آپ جاتے ہی کام کر لو گے، یہ کر لو گے، وہ کر لو گے، تو آپ کے لیے امپاسبل ہے ایسا نا، آپ کر نہیں سکتے. اور اگر آپ کرتے بھی ہو تو وہ انلیگل ہوتا ہے، اور انلیگل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان نہ کرے. کیونکہ انلیگل آپ اگر کام کرتے ہو تو پھر اگر کسی ریٹ میں آپ کو اگر پکڑ لیا یا کچھ بھی ہو گیا، تو پھر آپ کو بہت اچھا سارا چلان بن جاتا ہے جو آپ کو دینا پڑتا ہے. اور منیمم یہاں پہ اگر چلان بنتا ہے تو تقریباً 30 لاکھ وون
15 لاکھ وان ایسے ہی بنتا ہے، جو پاکستانی سم تھنگ بنتے ہیں کوئی 5 لاکھ 6.5 لاکھ روپے نا. اور وہ لاسٹ وارننگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو ڈپورٹ آپشن بچتا ہے. پھر اگر اس کے بعد اگر آپ کو دوبارہ پکڑا یا کچھ کیا تو اس کی وجہ سے آپ کی ریپو بھی خراب ہوتی ہے یونیورسٹی کی نظر میں، کیونکہ یونیورسٹی آپ کو اپنے رسپانسبلٹی پہ یہاں پہ بلاتی ہے. پھر اس کے بعد وہی ویزا پروسیس کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. تو اس لیے آپ کو ان ساری غلطیوں سے بچنا ہے، کیونکہ جو غلطیاں ہم نے کی، جو کنسلٹنٹ نے ہم کو آپ دکھائے، تو ویسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ نا. حلال فوڈ ایزیلی نہیں ملے گا یہاں پہ. اور کچھ مارٹس ہیں یہاں پہ، جیسے کچھ لوکیشنز ہیں جن میں مجھے آئیڈیا ہے بہت اچھے سے، اور ان سے بہت اچھے کانٹیکٹس ہیں میرے. تو اگر آپ لوگ جاتے ہیں، جیسے ساسنگ ہو گیا، ساسنگ کے علاوہ دوسری ایک جگہ ہے، وہاں پہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک پاکستانی فوڈ مارٹ ہے. اور اگر آپ بسان میں آتے ہیں تو بسان میں آنے کے بعد آپ لوگوں کو اگر ٹرانسپورٹ سسٹم سمجھ نہیں آ رہا تو ٹرانسپورٹ کا سسٹم یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو ایک آنے کے بعد سب سے پہلے ایک کارڈ بائی کرنا ہے، ٹی منی کارڈ. اگر وہ آپ بائی کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو 3,000 وان کا مل جاتا ہے. اس کے بعد جب آپ وہ کارڈ بائی کر لیتے ہیں تو ایزیلی آپ اپنی ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں. جیسے آپ اپنی یونیورسٹی جانے کے لیے، یا آپ کو کوئی ضروری کام ہے، یا آپ آؤٹنگ پہ نکل رہے ہیں، تو آپ لوگ اپنے لیے وہاں پہ جا سکتے ہیں ٹرانسپورٹ سے. اور دوسری بات یہ کہ ٹیکسی سے اوائڈ کریں، کیونکہ ٹیکسی بہت زیادہ ایکسپینسو ہے یہاں پہ. اور اگر ٹیکسی سے آپ جاتے ہیں تو مطلب بہت زیادہ ایکسپینسو پڑ جاتی ہے، کیونکہ 1 کلومیٹر کا یہاں پہ 4,000 وون 5,000 وون اس طرح بنتا ہے. اور جب ٹیکسی اسٹارٹ ہوتی ہے تو کبھی کبھی 4,500 سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور کبھی کبھی 7,500 وان سے اسٹارٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ادھر آنا ہے تو آپ سب سے پہلے تو اپنا آئلٹس نکال کے، اور آئلٹس کی مطلب پروفیشنسی لیٹر اپنے ہاتھ میں لے کر آئیں. اور اگر آپ D4 ویزے پہ آتے ہیں تو D4 ویزا ایک بیسیکلی وہ چیز ہے، یہ ایک برج ہے. اگر آپ کوریا میں آنے کے بعد اس برج کو کراس کر لیتے ہیں نا تو آپ کی لائف تھوڑی سی بیٹر ہو جائے گی. ادروائز اگر آپ لینگویج ویزے پہ آپ یہاں پہ رکتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی آپشن ایسا نہیں ہے جس کے اندر آپ کی لائف تھوڑی سی اسٹیبل ہو. کیونکہ ایک اگر دیکھا جائے تو کورین لینگویج کے اوپر آپ کو تقریباً پورا 1 سال پڑھنا پڑتا ہے. اور میں نے بھی بہت زیادہ اپنی کوشش کی، لیکن پھر بھی میں نہیں کر پایا جتنے لیول مجھ سے ریکوائرڈ تھے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی سے یا کہیں سے بھی آپ آتے ہیں تو اپنا آئلٹس لازمی کلیئر کر کے آئیں. آئلٹس ہو گیا، اس کے علاوہ ٹافل ہو گیا، لیکن ٹافل کسی کسی یونیورسٹی میں ایکسیپٹ ہے، ہر یونیورسٹی میں ایکسیپٹ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو یونیورسٹی چوز کرنی ہے تو کچھ یونیورسٹی کے میں نام لے دیتا ہوں. بسان میں ہوں وہ تو مجھے بہت اچھی یونیورسٹی کے بارے میں اگر آپ لوگ بولتے ہیں، یا آپ لوگ مجھے کمنٹ میں کوئی بھی کویشچن کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے لیے اس کو فردر پرووائڈ کر دوں گا ڈیٹیل. جیسے کہ یونسن یونیورسٹی ہو گئی، ٹام یونگ یونیورسٹی ہو گئی، اور دونگا یونیورسٹی ہو گئی. اس کے علاوہ آپ لوگ جب کیتھولک یونیورسٹی میں آتے ہیں تو کیتھولک یونیورسٹی میں آنے کے بعد آپ کے پاس ٹرانسفر کا کوئی آپشن نہیں بچ سکتا. کیتھولک یونیورسٹی کے اندر انگلش ٹریک ہے ہی نہیں. اور انگلش ٹریک کے علاوہ جب آپ اپنا بیچلر پہ ٹرانسفر کریں گے تو آپ کو کورین لینگویج کے 3 لیول لازمی چاہیے ہوں گے. تو آپ یہ 3 لیول جب تک نکالیں گے اس کے اندر آپ کے کافی سارے پیسے لگ جائیں گے. جیسے کہ اگر آپ 6 مہینے کا ایک سیمسٹر ہے، اور ایک سیمسٹر جو ہے آپ کا وہ تقریباً 24,50,000 وان کا ہے کیتھولک یونیورسٹی میں. تو اس کے علاوہ جب آپ دوسرا سیمسٹر کرتے ہیں تو دوسرا سیمسٹر بھی اسی طرح آپ کو پڑے گا. پھر اس کے بعد جب آپ اگر اپنے ڈیلی ایکسپینسز وغیرہ یہاں پہ دیکھیں نارمل، جیسے ایک مڈل کلاس لڑکا جیسے سروائیو کرتا ہے ابروڈ آنے کے بعد، جیسے ایک میں نے کیا، تو تقریباً منیمم آپ کو چاہیے 1 لاکھ روپیز پاکستانی، جس کے اندر آپ نارملی سروائیو کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں ہے ایسا تو پھر آپ لوگوں کے لیے بڑے مشکل ہو جائے گی، بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم لینگویج پروگرام پہ یہاں پہ آ جائیں، اور آنے کے بعد پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جاب وغیرہ کر لیں گے، تو ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے. کیونکہ جاب وغیرہ یہاں پہ بہت مشکل ہیں، اور آپ کو یہاں پہ کوئی جاب دیتا بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ویزا الاؤ نہیں کرتا ہے امیگریشن کی طرف سے کہ آپ کو D4 پہ آپ کو جابس الاؤ کریں. تو اس لیے یہاں پہ سب سے بڑی پرابلم تو جابس کی یہی ہے، کیونکہ آپ کا ویزا اگر D4 ہوگا تو آپ جابس نہیں کر سکتے. ادروائز اگر آپ کا D2 ویزا ہوتا ہے تو آپ اگر 6 مہینے کے بعد آپ کو یونیورسٹی ورک پرمٹ دے دیتی ہے، اور کچھ آورس لمٹ ہوتی ہے اس کے اندر،
آپ ورک کر سکتے ہیں. لیکن D4 پہ آپ کو ایسی کوئی اپارچونیٹی اویل کرنے کو نہیں ملے گی، کیونکہ D4 صرف اور صرف ایک لینگویج ویزا ہے، اور جس پہ آپ لینگویج سیکھ سکتے ہیں بس. اور اگر آپ کے اندر ایبلٹی ہے، آپ نے لینگویج سیکھ لی، جیسے کہ ہر انسان میں ایبلٹی ہوتی ہے، جیسے میں نے کوشش کی لیکن میں نہیں کر پایا. میرے ساتھ 2 لڑکے اور تھے، انہوں نے کوشش کی، جو میرے روم میٹ تھے، ان سے بھی نہیں ہو پایا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے، اور ہر انسان کا ایک اپنا مشن ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو جیسے بیٹر لگتا ہے، آپ لوگ اگر سوچتے ہیں کہ میں کر لوں گا، اور آپ یہ مینٹلی طور پہ ریڈی ہیں کہ یار مجھے 1 سال صرف لینگویج ہی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کرنا، تو اگر آپ لینگویج کر لیتے ہیں تو لینگویج کرنے کے بعد یہاں پہ بہت ساری اپارچونیٹی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو D2 پہ آنے کے بعد آپ کو جاب بھی مل جائے گی. جاب کے بعد پھر اگر آپ نے لیول 3 کمپلیٹ کر لی ہے، تو لیول 3 کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کے لیے F1 ویزا، F2 ویزا اور E7 ویزا، یہ سب کچھ ایزی ہو جائے گا جب آپ کے پاس لیول 3 اویلیبل ہوں گے. ادروائز اگر آپ کے پاس لیول 3 نہیں ہوں گے تو آپ کے پاس ایسی کوئی اپارچونیٹی اویل کرنے کو یہاں پہ نہیں ہوگی. اور ایک بات اور میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ ہر کسی انسان کو ابھی پاکستان میں رہتے ہوئے ایک ہی چیز کا بس بھوت سوار ہے کہ یار پاکستان سے نکلنا ہے، پاکستان سے نکلنا ہے. تو سیم میری بھی یہ سچویشن تھی جب میں پاکستان میں تھا، لیکن میں نے بہت بڑی غلطی کی. مجھے اس کا بہت احساس ہوا، اس چیز کو میں نے ریئلائز کیا. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے 6 منتھ یہاں پہ سروائیو کیا. اس کے بعد جب میں نے 6 منتھ سروائیو کیا تو مجھے ایسا لگا اپنی لائف میں کہ میں نے بہت اچھا ایکسپیرینس کیا، اور مجھے بہت ساری انفارمیشن مل گئی، اور میں نے بہت زیادہ کوریا کے بارے میں ہاؤ لے لی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ یہ بات ابھی سوچیں کہ اگر آپ پاکستان سے نکل جائیں گے اور آپ باہر چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی، آپ پیسہ کمائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. تو ایسا بالکل بھی کچھ نہیں ہوتا. ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے، اور اگر آپ ٹائم دینے کے لیے ریڈی ہیں اور اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنا لیں گے کہ آپ ہر فیز سے خود ہی اپنے طریقے سے آپ اپنے آپ کو لے چلیں، تو آپ پھر چاہے سروائیو کر لیں. ادروائز اگر ایک کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار نہیں ابراڈ کی لائف آسان ہے، تو ابراڈ کی لائف جتنی مشکل ہے تو شاید ہی کوئی لائف ایسی ہو. تو اس لیے ابراڈ لائف جو ہے وہ تو میں بس یہی بولوں گا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ایسا وقت نہ لے کر آئے کہ وہ مجبوری کے تحت کچھ اور کرنے پہ مجبور ہو جائے ابراڈ آنے کے بعد. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جو لڑکے بھی یہاں پہ موجود ہیں، کیونکہ میرا تو آج لاسٹ ڈے، میں کوریا کو بائے بائے کرنے والا ہوں بس ابھی کچھ دیر کے بعد. تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. یہاں پہ جتنے بھی لڑکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بھی آسانیاں کرے. اللہ تعالیٰ سب کو سب کے مشن میں کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں دے ان لوگوں کو. شاید ہم لوگوں کا بیڈ لک ہو، ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ نے ہمارے لیے کوئی بہتری لکھی ہوگی لازمی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. تو ہمیں ریگریٹ نہیں ہے اس بات پہ. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد جا کے پھر کسی جگہ کا اپلائی کر لیں گے، یا تو کچھ اور کسی جگہ کا اویل کریں گے موقع، اگر اللہ نے دیا زندگی رہی. اور انشاءاللہ تو کوشش یہی ہے کہ ابھی آپ لوگ اگر آ رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ جو چیزیں میں نے فیس کی ہیں تو آپ لوگ آ کے یہاں پہ فیس کریں. تو آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا لازمی. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو کسی بھی حوالے سے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. ڈیٹیل ویڈیو اور میں بنا دوں گا آپ لوگوں کے لیے. تو جس کے جتنے زیادہ کمنٹ ہوں گے اس کے علاوہ پھر میں اسی حساب سے ویڈیو بنا دوں گا ایک اور. تو آپ لوگ بس اپنا خیال رکھیں اور میرے لیے بھی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی کامیابی دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی آسانیاں کرے. اور بس مسئلہ سارا یہ تھا کہ ابھی ہم لوگوں کو اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا تھا، اور ان دی فیوچر اگر ہم یہ چیز کرتے تو پھر ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا آگے اگر ہم اس کو دوبارہ کنٹینیو کرتے. تو اس لیے ابھی ہمیں جو بیٹر لگا، اور اللہ تعالیٰ کی شاید اس میں بہتری تھی، کیونکہ ہم نے اپنی کوشش تو پوری کی لیکن اللہ کی مرضی تھی اس میں. بہت سارے لڑکے نئے بھی آئے ہیں ابھی ریسنٹ، تو جو لڑکے نئے آئے ان سے میں یہی کہوں گا کہ یار آپ اپنی لائف پہ فوکس کریں. اور بہت اسٹرگل فیس آئے گا لیکن نیور گیو اپ. بس آپ نے کبھی ہار نہیں مانی. تو کوریا کے اندر آنے کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار اگر کوئی کام کر لیتا ہوں میں، اگر D2 پہ آنے کے بعد مجھے اگر ورک الاؤ اور اگر میں کام کر لیتا ہوں تو کام کرنا، پھر وہ کام کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یار کام نہیں ہے.
تو کام کا مطلب جو کام ہے وہ کام ایسے ہیں کہ مطلب آپ نہیں سوچ سکتے. کیونکہ جب میں ادھر آیا تھا میں نے بھی یہی بات سب سے کہی تھی کہ یار میں نے کراچی میں بہت محنت کی ہے, میں نے بہت محنت کی ہے, تو یہاں کے کام تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب میں ادھر آیا یہاں کے میں نے کام دیکھے اور میں نے یہاں کی ساری چیزیں دیکھیں, تو یہاں کی جو محنت ہے وہ محنت ایسی ہے کہ اس کے لیے واقعی آپ کو مینٹلی ریڈی ہونا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد جا کے آپ سے ہو پائے تو آپ کر سکتے ہو, ورنہ تو آپ ہار مان لیتے ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہم نے ہار نہیں مانی ہے. الحمدللہ ہم نے اپنا بہت اچھا وقت گزارا ہے یہاں پہ, اور ہم نے کوئی یہاں پہ غلط کام مطلب کوئی نہ اللیگل ہونے کی کوشش کی, نہ اللیگل ورک کیا ہے یہاں پہ. ادروائز اگر ہم کوئی ایسا قدم اٹھاتے تو ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم بن جاتی. تو اسی وجہ سے اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ لوگ سروائیو کرنے کے لیے بہت ایزیلی سب کچھ ہو جائے گا, تو ایسا بالکل نہیں ہے. آپ مینٹلی ریڈی رہیں اور یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں. اور اگر آپ کو کوئی بھی ایسے کوئی جھوٹے خواب دکھاتا ہے کنسلٹینٹ یا کوئی بھی, اور تو آپ اس کے علاوہ کسی کی بات پہ فوکس نہ کریں, آپ خود ریسرچ کریں پہلے, پھر اس کے بعد جا کے آپ کسی سے ہاں لیں, پھر اس کے بعد جیسا بھی آپ کو بہتر لگے تو آپ وہ کریں. کیونکہ کنسلٹنٹ کا کام ہے کہ یار اپنا کام کرنا اور پیسے لینا, اور اس کے علاوہ باتیں تو ان کا سب سے بڑی مین امپورٹنٹ چیز یہ کہ اگر وہ جتنی اچھی باتیں کریں گے اتنا اچھا ان کے پاس کام ہوگا. تو اسی طریقے سے باتوں کے چکر کے اندر اللہ تعالیٰ بس سب کو اپنے زمان میں رکھے. ایک میں بھی وہی شخص ہوں کہ جس کی باتوں میں آنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا اور میں ادھر آیا, اور میں نے جیسا سوچا ویسا بالکل یہاں نہیں ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنے سے پہلے اپنی پوری ٹوٹلی ریسرچ خود سے کریں. اور کوریا کا پروسیس کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, آپ خود بھی کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ, اور جو بات آپ کو یہ بول رہا ہے کہ یار کوریا کے ویزے بہت مشکل ہیں, بہت مشکل ہیں, نہیں لگتے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, کوریا کا کوئی ویزا مشکل نہیں ہے. آپ کے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہیں, آپ کی چیزیں ساری اوریجنل ہیں, آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ اسٹرانگ ہے, اور آپ ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکتے ہیں, تو آپ کا ویزا 100% ہے. کیونکہ کوریا کا ویزا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں. تو اس لیے کنسلٹنٹ آپ کو ڈراتا ہے, آپ کو ساری باتیں بولتا ہے, تو اس لیے آپ کو اتنا فوکس نہیں کرنا کسی باتوں پہ. اگر آپ کو کسی سے مطلب کام کی نیڈ ہے یا مطلب آپ کو کرانا ہے, تو میرے کانٹیکٹس میں ایسا ایک دو بندے ایسے ہیں جو آپ کو فردر ڈیٹیل دے سکتے ہیں. تو آپ اگر چاہیں تو مجھ سے کمنٹ میں آپ مجھے میسج کریں, کمنٹ کریں, تاکہ میں آپ لوگوں کو فردر ڈیٹیل کے اندر بھی کوئی ویڈیو اگر آپ کو چاہیے کوریا کے لحاظ سے تو میں آپ کو فردر ڈیٹیل پرووائڈ کر سکوں. اس کے علاوہ آپ بہت سارا اپنا خیال رکھیں, اور پھر انشاءاللہ ہوگی ملاقات نئی جگہ پہ جہاں میں بھی جا رہا ہوں, کیونکہ وہ ایک سرپرائز ہے ابھی, اور وہاں پہنچ کے پھر نیو بلاگ کنٹینیو کریں گے. تو آپ سب رکھیے اپنا خیال, اور پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.